ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. لائق صد احترام معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کی توفیق و عنایت سے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن حکیم کے جو الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ان میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو اور تقوی کی زندگی اختیار کرنے والوں کو یہ بشارت دی ہے کہ جو لوگ ایمان لا کے تقوی کی زندگی اختیار کرتے ہیں، ہم ان کی ساری خطائیں معاف کر دیتے ہیں اور انہیں نعمتوں کے باغ عطا کرتے ہیں. یعنی ہر نعمت سے انہیں نوازتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں، یعنی ایمان لانے کے بعد اس کے تقاضے پورے کرتے ہیں. صرف زبان کی حد تک مومن نہیں بنتے، بلکہ اپنے عمل میں اور اپنے کردار میں بھی وہ مومن ہوتے ہیں. قرآن حکیم کے بہت سے مقامات پہ اللہ رب العزت نے نیک لوگوں کو، اپنی اطاعت کرنے والوں کو، اپنے محبوب کی اتباع کرنے والوں کو بشارتیں دی ہیں، خوشخبریاں سنائی ہیں. آج جن پریشانیوں میں ہم گھرے ہیں اور جن مسائل سے دوچار ہیں، ان پریشانیوں کو دور کرنے کا اور ان مسائل کو حل کرنے کا صرف یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے فرما بردار بندے بن جائیں، اس کے محبوب کے صحیح معنوں میں غلام بن جائیں. جس سے قرآن نے روکا اس سے رک جائیں، جس کے کرنے کا حکم دیا اسے کرنے لگ جائیں. ہماری تباہی کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن اسلام نظر نہیں آتا. ایک مفکر یورپ کے دورے پہ گئے تو جب واپس آئے تو ان سے کسی نے پوچھا پاکستان میں اور یورپ میں آپ نے کیا فرق محسوس کیا؟ بڑا خوبصورت جواب دیا انہوں نے. کہنے لگے کہ وہاں یورپ میں میں نے اسلام دیکھا ہے، مسلمان نہیں دیکھے، اور پاکستان میں میں نے مسلمان دیکھے ہیں، اسلام نہیں دیکھا. یعنی جو سچ ہمیں بولنا چاہیے تھا وہ بول رہے ہیں. جن چیزوں کی ہمیں ضرورت تھی کہ ہم اپناتے ہیں
وہ ساری چیزیں ہیں وہ کر رہے ہیں، اور یہ سارا کچھ انہوں نے اسلام ہی سے لیا ہے۔ شریعت کے ہم نے جو پیمانے توڑے وہ لے جا کے سب اہل مغرب نے جوڑے، کہ ہم شریعت کے پیمانے توڑتے رہے اور وہ انہی کو جوڑ کر آج ہمارے آقا اور امام بن گئے اور ہم ان کے غلام بن گئے۔ جس طرح نام اسلام آباد ہے اور اسلام نظر نہیں آتا، اسی طرح ہم سارے مسلمان ہیں مگر اسلام نظر نہیں آتا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر اہل کتاب، اس سے مراد ہم بھی ہیں، اس سے مراد دوسرے بھی ہیں کہ جو اہل کتاب ہیں، اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ان کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہم ان کے نام اعمال سے ان کا بوجھ اتار دیتے ہیں، گناہ معاف کر دیتے۔ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور انہیں چین اور نعمتوں کے باغ میں لے جاتے، اسی زندگی میں انہیں نعمتیں عطا کرتے، سکون عطا کرتے۔ تو قرآن حکیم کے بہت سے مقامات پہ اللہ رب العزت نے یہ وعدے کیے، یہ بشارتیں دی ان لوگوں کو جو اس کے راستے پہ چلتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ جہاں گناہ ہو وہاں کبھی سکون نہیں ہوتا۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ گناہ ہو اور پھر سکون مل جائے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ گناہ کی تعریف ہی یہ ہے وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، کہ جو تیرے دل کو کھٹکے، کرتے ہوئے بھی تجھے یہ کھٹک ہو کہ غلط کر رہا ہوں، اور کرنے کے بعد بھی یہ احساس رہے کہ میں نے جو کیا وہ غلط کیا۔ گناہ کی تعریف ہی یہ ہے کہ دلوں کو کھٹکتا ہے۔ تو گناہ سے دل پریشان ہوتے ہیں اور نیکی سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ ہمارے ماں باپ یا ان کے آباء و اجداد وہ سادہ وقتوں کے لوگ، مگر ان کی زندگی میں ہم سے بہتر سکون تھا۔ اس وقت ان کے پاس موبائل نہیں تھے، فون نہیں تھے، روشنی کا انتظام نہیں تھا، موجودہ دور کی یہ ساری سہولتیں نہیں تھیں، مگر سکون تھا۔ اور جو جو یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں، بے چینی بڑھتی جا رہی ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ ان چیزوں کے بڑھنے سے گناہ بڑھ رہے ہیں، اور جتنے گناہ بڑھیں گے اتنی بے چینی بڑھے گی، یہ یاد رکھیے۔ اس حقیقت کو عقل مند لوگ، وہ کسی مذہب کے ہوں، انہوں نے تسلیم کیا ہے، یعنی صرف مسلمان نہیں، اس حقیقت کو کسی مذہب کے لوگ بھی جنہیں اللہ نے عقل سلیم عطا کی ہے، عقل دی ہے، انہوں نے اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے۔ ایک انگریز مفکر کہتا ہے the wages of sin is death، لوگوں یاد رکھو گناہ کی اجرت موت ہوتی ہے، ذلت کی موت۔ گناہ کرو گے تو ذلت کی موت آئے گی۔ یہ ایک انگریز مفکر کہہ رہا ہے the wages of sin is death، گناہ کی اجرت موت ہوتی ہے اور ذلت کی موت ہوتی ہے۔ بیماریاں آتی ہیں، بے چینیاں آتی ہیں، سکھ رخصت ہوتا ہے، چین ختم ہوتا ہے، اور ذلت کی اموات مقدر بن جاتی ہیں گناہ سے۔ ایک اور انگریز مفکر، اب چونکہ ان میں بھی کچھ لوگ گزرے ہیں کہ جو ان حقیقتوں کو جان گئے، مثلا لیڈ بیٹر ان کا ایک بہت بڑا صوفی گزرا ہے اہل کتاب میں، لیڈ بیٹر۔ اسی طرح پروفیسر بریفالٹ گزرا ہے، اس نے دا میکنگ آف ہیومینٹی کتاب لکھی ہے، اس نے ڈیوائن نالج لکھی ہے۔ تو یہ وہ حقیقتیں تسلیم کرتے ہیں۔ اب وہ کہتا ہے پیٹراچ، یہ بھی ان کا ایک گزرا اسی طرح کا،
وہ کہتا ہے ورچو از ہیلتھ اینڈ سن از سکنس. وہ کہتا ہے نیکی صحت ہے اور گناہ بیماری ہے. نیکی کرو گے تو خوشیاں نصیب ہوں گی، سکون ملے گا. گناہ کرو گے تو بیماریاں آئیں گی، بربادیاں آئیں گی اور بے چینی آئے گی. اور میں حیران ہوا پڑھ کے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت نے بہت سے کمالات عطا کیے تھے. مادرزاد اندھوں کو آنکھیں عطا کرتے تھے، کوڑیوں کو ہاتھ پھیر کے ٹھیک کر دیتے تھے. ایک دن میں 70,000 نابینے مریض آتے ہیں. 70,000. اب ہر ایک کی آنکھ پہ ہاتھ پھیرنا ممکن نہ تھا. ایک بہت بڑا کپڑا رکھا تھا، اس پہ ہاتھ پھیر دیتے. فرماتے اس کپڑے کو میں نے اپنے دست نبوت کا فیض دے دیا ہے، اب جس کی آنکھ پہ رکھو گے اس کی آنکھیں سلامت ہو جائیں گی. لیکن ایک عجیب بات میں نے پڑھی کہ جس کو بھی ٹھیک کرتے، جس کو بھی صحت مند کر دیتے، اس کو جانے سے پہلے یہ نصیحت کرتے گو اینڈ سن نو مور، جاؤ اور آئندہ پھر کبھی گناہ نہ کرنا. جس بیمار کو صحت دیتے، جسے آنکھیں دیتے، جس کا کوڑ ٹھیک کر دیتے، جس کی بیماری دور کر دیتے، فرماتے گو اینڈ سن نو مور، جاؤ اور آئندہ گناہ نہ کرنا. اس سے یہ پتہ چلا بیماریاں، پریشانیاں، بے چینیاں گناہوں سے آتی ہیں. لیکن ہمیں یہ حقیقت معلوم نہیں یا معلوم ہے مگر آنکھیں بند کیے بیٹھے، یعنی جاگتے ہیں اور سو رہے ہیں. امام الانبیاء کے غلاموں یہ حقیقتیں سمجھیں اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کے مبلغ بن جائیں. قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ما لکم لا ترجون للہ وقارا، دولت میں عزت تلاش کرنے والوں، کوٹھیوں میں عزت تلاش کرنے والوں اور اونچے عہدوں میں عزت تلاش کرنے والوں، ما لکم، بدبختوں کیا ہو گیا تمہیں، لا ترجون للہ وقارا، رب سے عزت کیوں نہیں ڈھونڈتے. یہ آیت ہے قرآن کی. دنیاوی چیزوں میں عزت تلاش کرنے والوں مجھ سے عزت کیوں نہیں لیتے. مولا تو عزت کیسے دیتا، عزت کیسے عطا کرتا ہے. تو حدیث پاک میں اللہ نے فرمایا میرے حبیب میری امت کو بتا دے طوبی لمن تطہر فی بیتہ ثم زارنی، اس کو خوشخبری دے میرے حبیب جو اپنے گھر میں نہایا، غسل کیا، کپڑے بدلے، خوشبو لگائی، مسواک کیا، ثم زارنی، پھر میرے گھر مجھے ملنے آیا. یہ نہیں فرمایا کہ صرف میرے گھر آیا، یہ نہیں فرمایا صرف مسجد میں آیا، نہیں، ثم زارنی، پھر مجھے ملنے آیا. غسل کیا گھر میں، کپڑے بدلے، خوشبو لگائی. کیوں؟ کہ رب سے ملنے جانا ہے، رب سے ملاقات ہونی ہے. میرے گھر آیا مجھے ملنے کے لیے. تو مولا تو پھر کیا کرتا ہے؟ فرمایا فحق علی المزور، یہ اللہ کا فرمان ہے. فحق علی المزور ان یکرم زائرہ. اور لوگوں پھر میں نے تمہیں بھی یہ بتایا کہ تمہارے گھر میں مہمان آئے تو اسے عزت دو. تو کہا کیسے ممکن ہے دوسروں کو کہوں گھر آئے وہ کو عزت دو اور تم میرے گھر آؤ اور میں تمہیں عزت نہ دوں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ حدیث قدسی ہے. اور پھر اعلان کیا جاتے ہو بندوں کے پاس جاتے ہو منہ پھیر لیتے ہیں. روٹے ہوئے بھائی کو منانے جاؤ رخ بدل لیتا ہے. باپ کو منانے جاؤ پیشانی پہ بل ڈالتا ہے. دوستوں کو منانے جاؤ پچھلی باتیں اور کہانیاں چھیڑ دیتے ہیں. تو مولا اگر تیرے دروازے پہ آئے تو کیا کرے گا؟ فرمایا من تقرب الیہ تلقیتہ من بعید. فرمایا تو اپنے گھر سے زمین پہ چل کر میرے گھر تک آئے گا، مجھے اپنی عزت کی قسم میرے بندے میں اپنے عرش عظمت سے اتر کر تیرا استقبال کروں گا. ما لکم لا ترجون للہ وقارا. ذلت کی زندگیاں گزارنے والوں تمہیں کیا ہو گیا؟ تم رب سے عزت نہیں مانگتے، رب سے عزت نہیں لیتے. اور پھر اللہ نے اعلان کیا من ذا الذی قرأ علی بابی فلم افتح لہ.
کہا کوئی بتاؤ ہاتھ کھڑا کر کے کہ جس نے میرے دروازے پہ دستک دی ہو اور میں نے نہ کھولا ہو. یہ اللہ کے پیغام ہے بندوں کے نام. تو ساری عزتیں اللہ رب العزت کی چوکھٹ پر پہنچنے میں ہے، اس کے ساتھ وابستگی میں ہے، حضور کی سچی غلامی میں ہے. مگر ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. امام الانبیاء کے غلاموں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پہ ایک وقت آئے گا کہ 72 بیماریاں یا 72 نحوستیں یا 72 گناہ میری امت میں ایسے پھیل جائیں گے کہ جس کے سبب سے ان پہ عذاب آئیں گے، بیماریاں لگیں گی، اچانک اموات واقع ہوں گی، موت واقع ہوں، ایکسیڈنٹ ہوں گے، حادثے ہوں گے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں 72 علامتیں اور نشانیاں بتائیں. تو یہ سنتے جائیں اور یاد رکھیں کہ یہ جو چیزیں بربادی کا سبب بنتی ہیں، اگر کرتے ہیں تو ان سے توبہ کریں، نہیں کرتے تو پھر عزم کریں کہ مولا ہم ان کے قریب بھی نہیں جائیں گے. اس لیے کہ آج ہم جو گناہ کر رہے ہیں صرف اپنے آپ کو برباد نہیں کر رہے، آنے والی نسلوں کو برباد کر رہے ہیں. یعنی ہم تو ہوں گے برباد مگر آنے والی نسلیں برباد ہوں گی. ایک بزرگ فرماتے ہیں میں گناہ اس لیے بھی نہیں کرتا، ہمیں تو اپنی نسل کا حیا نہیں ہے. فرماتے ہیں میں گناہ اس لیے نہیں کرتا کہ زندگی بھر ان ہاتھوں نے نوکر بن کے نوکری کی میری، اور میری وجہ سے یہ دوزخ میں جائیں گے. زندگی بھر ان پاؤں نے بیساکھی کا کام دیا، میں ان ٹانگوں پہ چلا. گناہ اس لیے نہیں کرتا کہ میری وجہ سے زندگی بھر جو میرے نوکر رہے یہ جہنم میں عذاب سہیں گے، میری وجہ سے جلیں گے، اس لیے میں گناہ نہیں کرتا. تو ہمیں تو اپنی نسلوں کی فکر نہیں ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا اذا اسی تو غضب تو اذا غضب تو لان تو، اے میرے حبیب میرے بندوں کو بتا دے کہ اذا اتے تو ردی تو، یہاں سے بات شروع کی، اذا اتے تو ردی تو، کہ جب میری مانی جائے میں راضی ہو جاتا ہوں، جب میرے بندے میری مان لے میں راضی ہو جاتا ہوں. اور اذا ردی تو بارک تو، جس پہ راضی ہو جاؤں اس کی نحوستیں ختم کر کے اسے برکتوں سے بھر دیتا ہوں. اور لیس لبرکتی نہایا، اتنی برکتیں دیتا ہوں پھر ان کی کوئی حد نہیں رہتی، کوئی کنارہ نظر نہیں آتی، جس پہ راضی ہو جاؤں. لیکن اس کے اپوزٹ اذا اسی تو غضب تو، کہ جب میری نافرمانی ہو پھر مجھے بھی غضب آتا ہے، غصہ آتا ہے، ناراض ہوتا ہوں جو نافرمانی کرے. اور اذا غضب تو لان تو، جب میں کسی پہ ناراض ہو جاؤں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں. اور ان اللعنت منی تبلغ الصابع من الولد، اور میری لعنت اترتی اس ایک بدبخت پہ ہے مگر اس کی ساتھ پشتوں تک چلتی رہتی ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں آج ہم ایسے گناہ کر کے اپنی نسلیں برباد کر رہے ہیں. اب آگے میں عرض کروں گا کہ کس طرح اللہ رب العزت کے فیصلے ہوتے ہیں. گناہ بھی نہیں تھا مگر کس طرح فیصلے بدلے یہ آگے چل کے عرض کرتا ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ 39ویں علامت میں یہاں تک پہنچا تھا، وَأُطِّلَتِ الْحُدُودِ، کہ ایک وقت آئے گا کلمہ میرا پڑھیں گے، امت میری ہوں گے مگر میرے ہی قانون کو معطل کر دیں گے، عمل نہیں ہوگا. قرآن صرف ختم کے لیے رہ جائے گا، کلمہ صرف لکھ نکلوانے کے لیے ہوگا کہ بیماری گھر سے نکلے، اور برکتیں آئیں. برکتیں بھی وہ کہ جس سے دولت بڑھے، ایسے وظیفے ہوں گے. نام اللہ رب العزت کا اس لیے لیا جائے گا کہ دولت آئے، اسے ذریعے دولت بنا لیا جائے گا. آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت دیں گی. تو حضور نے فرمایا کہ میرے قانون کو ڈیڈ لاک کر دیا جائے گا. اور 40ویں علامت امام الانبیاء نے فرمایا وَوَلَدَتِ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا،
15 صدیاں پہلے حضور نے فرمایا، 15 صدیاں کہ لونڈی ولدت الامۃ ربتہ، لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی، نوکرانی اپنی مالکہ کو جنم دے گی۔ توجہ طلب بات، کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ کہ مائیں نوکرانیاں بن جائیں گی۔ جس نے جنم دی تھی اولاد، اس کا بڑا مقام تھا، مگر ماؤں کے ساتھ بیٹیاں اس طرح سلوک کریں گی جس طرح گھر کی لونڈیوں سے کیا جاتا ہے۔ تو گویا مائیں خود اپنی مالکہ جنم دیں گی، مائیں خود اپنی آقا کو جنم دیں گی کہ جننے والی لونڈی بنے گی، جس نے جنم لیا وہ مالکہ ہو جائے گی۔ اولاد میں اس طرح حیا نہیں ہوگا، بیٹیاں ماؤں پہ حکم چلائیں گی، چھوٹیاں بڑی عورتوں پر حکم چلائیں گی، انہیں کوئی اہمیت نہیں دیں گی۔ تمام مفسرین نے اس کا یہ مطلب بیان کیا۔ آج دیکھ لیں کہ مائیں جنہیں جنم دے رہی ہیں وہی ان پہ حکومت کرتے ہیں۔ جو جو بڑھاپا آیا ماں بوجھ بنتی گئی، جو جو بڑھاپا آیا مائیں بوجھ بنتی گئی، باپ والدین بوجھ بنتے گئے، اور ہمیں معلوم نہیں۔ ایک بندہ امام الانبیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اپنے والد کی کچھ شکایت کر دی، کہنے لگا جی میں سارا دن محنت کرتا ہوں اور وہ گھر بیٹھے رہتے ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا ترزقون بضعفائکم، فرمایا جس کی شکایت لایا سن، اللہ کی عزت کی قسم، اس کے سفید بالوں کا حیا کر کے تو تجھے رزق دیا جا رہا ہے۔ تو سمجھتا ہے تیرے ہاتھوں کی کمائی ہے؟ نہیں، یہ باپ کی دعاؤں کی کمائی ہے۔ جس دن تیری پشت پر اس کے ہاتھ اٹھنے رک گئے تو برباد ہو جائے گا۔ اس لیے کسی نے کہا کہ نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا۔ یہ آنے والی بلائیں اپنے راستے بدل لیتی ہیں، جن کے ماں باپ ان کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ جس دن یہ پشت پہ ہاتھ نہ رہے، یہ سمجھ لیجئے جو باپ ہے، میں کہا کرتا ہوں یہ میری اپنی سوچ، جو باپ ہے وہ چھت کی طرح ہوتا ہے، جو ماں ہے وہ چھتری کی طرح ہوتی ہے۔ اور جب جس کا نہ چھت رہے نہ چھتری، اس سے پوچھو کیا ہوتا ہے۔ جن کے ہیں انہیں ابھی احساس نہیں ہوگا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَوَلَدَتِ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، ایک وقت آئے گا مائیں اپنی مالکہ جنیں گی، خود لونڈیاں بن جائیں گی، نوکرانیاں بن جائیں گی، بیٹیاں ان پہ حکومت کریں گی۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احق بحسن صحابتی، یہ حضور سے سوال ہوا، من احق بحسن صحابتی یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے بہتر حقدار کون ہے؟ سوال کیا حضور سے۔ امام الانبیاء نے فرمایا امک، تیرے سب سے اچھے بیہیویئر اور سلوک کی حقدار تیری ماں ہے۔ قال ثم من، صحابی نے پوچھا آقا پھر کون؟ فرمایا ثم امک، پھر بھی تیری ماں ہے۔ قال ثم من، پھر پوچھا آقا پھر کون؟ فرمایا ثم امک، پھر تیری ماں ہے۔ 3 بار حضور نے سوال کے جواب میں ماں کا نام لیا۔ چوتھی بار اس نے پوچھا ثم من، فرمایا ثم ابوک، اب تیرا باپ۔ تو جس کے ساتھ سب سے بڑھ کے حسن سلوک کا حضور نے حکم دیا تھا، اسی کو ہم نے گھر کی سب سے بیکار چیز سمجھ لیا۔ آج جن کے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ماں باپ ساتھ رہتے، بعض پڑھے لکھے لوگ ہیں، اچھی چیز بازار سے خریدتے ہیں بیگمات کے لیے، کہتے ہیں جب بزرگ سو جائیں گے تب ملک شیک بنانا۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔
بہت اچھی چیز لایا ہوں، یہ چیز ملی ہے، لیکن جب وہ سو جائیں گے تب کھائیں گے مل کے. جن کا حیا کر کے تجھے رزق دیا جا رہا ہے انہی سے چھپا رہا ہے. جس نے تیرے کہنے پر منہ کے لقمے نکال کے تجھے دے دیے تھے، آج اسی کو ایک دودھ کا گلاس پیش کرنے کا تو سزاوار نہیں سمجھتا. ہر مہینے بیگم کے لیے نیا سوٹ لانے والے 6 مہینے سے ماں کی پھٹی چادر پہ نظر کیوں نہیں گئی؟ توجہ طلب بات. ماں باپ گھروں میں ایک بیکار شے تصور کیے جانے لگے، اور نہ معلوم کہ ہمارے اس رویے کی وجہ سے اوپر سے کتنے فیصلے بدل جاتے ہیں. میں حیران ہوا پڑھ کر، اس سے بڑھ کے کیا ہوگا؟ گناہ بھی کوئی نہ تھا، نبی تو معصوم ہوتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام گھر میں بیٹھے تھے، حضرت یعقوب آئے علیہ السلام، والد تھے ان کے. یوسف علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے نہ ہو سکے، اچانک سر پہ آ پہنچے، اس لیے شاید نہ اٹھ سکے. کوئی سبب بنا، باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی، والد آیا بیٹے کے گھر میں، یوسف علیہ السلام نہ اٹھ سکے. مفسرین لکھتے اللہ رب العزت نے اسی وقت وہی بھیجی، فرمایا یوسف باپ کے آنے پر تم نہیں اٹھے نا، ہمیں اپنی عزت کی قسم اب تیری پوشت سے ہم کوئی نبی پیدا نہیں کریں گے. اور جنہیں بیکار سمجھ رہے ہو، نادان، ان کے سبب سے آنے والی نسلوں اور نسب کے فیصلے بدل جاتے ہیں، مگر ہمیں ان کی قدر نہیں، معلوم نہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احق بحسن، 3 بار حضور نے فرمایا من احق بحسن صحابتی، کہ تیری ماں سب سے بڑھ کے حقدار. اس لیے کہ یہ بے لوث محبت کرنے والے ہیں، بے لوث محبت کرنے والے ہیں، اور سب کی محبتیں کسی سبب سے ہوتی ہیں. ان کا اور کوئی سبب نہیں ہوتا، محبت کا اور کوئی سبب نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی نیچر میں رب نے محبت رکھ دی. ایک بڑی باریک بات عرض کرنے لگا کہ اولاد جتنی بھی محبت کرے نا ماں باپ سے، کبھی اس درجے پہ نہیں پہنچ سکتی کہ جس درجے پہ ماں باپ اولاد سے محبت کرتے ہیں. اور اس کا سبب یہ ہے کہ ہم چلے کہاں سے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے. بشریت کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی، تو آدم علیہ السلام کی اولاد تو ہے، ماں باپ نہیں ہے. تو اولاد کی محبت ماں باپ کی فطرت اور نیچر میں ہے، مگر ماں باپ کی محبت اولاد کی نیچر میں نہیں ہے. تو ہم جس درجے پہ بھی محبت کر لیں ان کی محبت کا بدلہ نہیں دے سکتے. اللہ اکبر. یہ حضرت امام جار اللہ زمخشری گزرے ہیں جنہوں نے تفسیر کشاف لکھی، اور بڑی شورۂ آفاق تفسیر ہے ان کی. علامہ اقبال نے اس کا ذکر کیا اپنی کتابوں میں کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. کہ جب تک قرآن تیرے من پہ نہیں اترتا تو پھر راضی اور کشاف جیسے مفسروں کی تفسیریں بھی تجھے نہیں بدل سکتے، کہ جب تک قرآن کا نور من پہ نہیں اترتا. تو یہ جار اللہ زمخشری بہت چوٹی کے مفسر گزرے ہیں، اور بعد میں جتنی تفسیریں لکھی گئیں ان کی تفسیر سے استفادے کے بغیر نہیں لکھی گئیں، ان کے حوالے کوٹ کیے گئے. ان کی دونوں ٹانگیں ٹوٹی ہوئی تھی، اتنا بڑا مفسر دونوں ٹانگوں سے معذور. کسی شاگرد نے پوچھا حضرت یہ ٹانگیں کیسے ختم ہو گئیں؟ فرمانے لگے بچپن میں نے ایک چڑیا کو پکڑا تھا، رسی سے اس کے پاؤں میں نے باندھ دیے تھے، میری ماں مجھے روکتی رہی، نہ کر اس میں بھی جان ہے. میں نہیں مانا، وہ میرے ہاتھ سے چھوٹ کے نہ ایک دیوار میں جگہ تھی اس کے اندر گھس گئی. وہ رسی تو باہر ہی تھی لٹک رہی، میں نے اسے زور سے کھینچا تو اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں، چڑیا کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئے. ماں نے یہ منظر دیکھا، ماں نے کہا جس طرح اس کی ٹوٹی ہے نا اللہ تیری بھی توڑے. بس چند دن گزرے تھے پھر میری بھی ٹوٹ گئی. یہ ماں کی بد دعا کا اثر ہے.
ڈرتے رہو اور دعا کرتے رہو کہ کسی کے خلاف اس کی ماں کے ہاتھ نہ اٹھ جائیں. یاد رکھو ورنہ بربادی میں کوئی دیر نہیں لگتی. علامہ اقبال کی جب والدہ فوت ہوئی ہیں تو اقبال نے بڑی درد سے یہ نظم لکھی تھی. کس کو ہوگا اب وطن میں آہ میرا انتظار, کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار. خاک مرکز پر تیری لے کر یہ فریاد آؤں گا, اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا. رات کے پچھلے پہر کی دعاؤں میں اب مجھے کون یاد کرے گا اے ماں سوائے تیرے. اور افسوس اقبال کو یہ ہے کہ عمر بھر تیری محبت میری خدمت کر رہی, عمر بھر تیری محبت میری خدمت کر رہی, اور میں تیری خدمت کے جب قابل ہوا تو چل بسی. اسی انداز کو ایک پنجابی کے شاعر نے بڑے غضب سے بات کی ہے. کہتا ہے جنہاں گھراں وچ ماں نہیں ہوندی انہاں گھراں وچ چھاں نہیں ہوندی. کبھی رب کی رحمتوں کے سائے نہیں اترتے جہاں سے ماں نکال دی جائے. جنہاں گھراں وچ ماں نہیں ہوندی انہاں گھراں وچ چھاں نہیں ہوندی. اور غالباً فخری نے لکھا ہے, یہ نظم اس کی ہے, وہ کہتا ہے ماں فوت ہوگی نا, کہتا ہے وہاں جاندی ہے فخری پتر پر وہ آپ اگاں نہیں ہوندی. کانوں میں اس کے آواز گونجتے ہیں لیکن خود سامنے نہیں آتے. اور تابش نے کہا تھا ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش, میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. بچپن میں کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے, اس نے کہا چل میں جاگتی ہوں تو سو جائے گا. اتنی بے لوث محبتیں کرنے والے نہیں ملیں گے. اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہیں کس کی طلب نہیں ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے, کس کی طلب نہیں ہے مجھے جنت مل جائے, کس کی طلب نہیں ہے میں کعبے کی زیارت کر لوں. امام الانبیاء کے غلاموں اگر ماں باپ زندہ ہیں تو اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کعبہ بھی تمہارے گھر میں ہے, جنت بھی تمہارے گھر میں ہے. تو ان کی قدر کیجئے. امام الانبیاء نے فرمایا وَوَلَدَتِ الْأَمَةُ رَبَّتْ, میری امت پہ ایک ایسا گھنونا وقت آنے والا, اخلاق اتنے پست ہوں گے, خوف خدا اس حد تک رخصت ہو جائے گا کہ مائیں لونڈیاں بن جائیں گی, نوکرانیاں بن جائیں. 41ویں علامت, اور اسی پر میں بات ختم کر دیتا ہوں. چلیں 41ویں علامت آئندہ جمعے پہ اٹھا رکھتے ہیں. تو امام الانبیاء کے غلاموں جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ ان کی خدمت کریں. آج ہی ان سے معافی مانگ لیں, جا کے کہہ دیں ہم نے جمعے پہ سنا ہماری آنکھیں کھل گئی. سو رہے ہوں ان کے پاؤں دبائیں, روزانہ ماں باپ کے پاؤں دبایا کریں جن کے ماں باپ زندہ ہیں. پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا شاید یاد نہ ہو, حضرت بابا فرید لکھتے ہیں, بابا فرید لکھتے ہیں, فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اپنے باپ کے ننگے پاؤں کو صرف ایک بار زبان لگا دے, منہ سے نکال کے صرف زبان لگا دے, کہتے اللہ کی عزت کی قسم اس کا یہ عمل 10 سال کی عبادت پہ بھاری ہو جاتا ہے. یعنی 10 سال کے سجدے وہ مقام نہیں دیتے جو باپ کے طلبوں کو ایک بار زبان لگانے سے مل جاتا ہے. حضرت نظام الدین دہلوی کی والدہ آپ فرماتے ہیں کہ میری والدہ میری اس طرح تربیت کی کہ گھر میں کبھی کچھ نہ ہوتا تو میری ماں مجھے فرماتی نظام آج ہم رب کے مہمان ہیں. تو کہتے ہیں ماں کے یہ جملے اتنی لذت دیتے مجھے کہ میری یہ طلب رہتی کاش گھر میں روز کچھ نہ ہو اور ماں یہ جملے بول دے آج ہم رب کے مہمان ہیں. کہتے ہیں تہجد کے لیے مجھے ساتھ اٹھاتی, نماز کے لیے بچپن میں انگلی پکڑ کے میری ماں نے مجھے مصلی پہ بٹھایا, جھولی میں بٹھا کے قرآن کی تلاوت کرتی. تو جو انوارات ماں کو نصیب ہوتے وہ نظام الدین پہ بھی اترتے رہتے. ایک وقت آیا کہ نظام الدین نہیں رہا, محبوب الہی بن گیا. فرماتے اس کے پیچھے سب میری ماں کی دعاؤں کی برکتیں اور تربیت کا نتیجہ. اللہ پاک حضور کے توسل سے حقائق کو سمجھ کر ماننے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.